شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سانسیں عطا فرمائے. آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں رمضان کی آمد سے پہلے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. ان الباطل کان زہوقا. ہوتا یہ ہے کہ کسی طاقتور تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں. میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں. فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا. اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا جس سے آگ لگ گئی. دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا. ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے. یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے. دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا. یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا. ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں. جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے. اور پیدا ہونے کے بعد بھی شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو. بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. موسیٰ کی ماں کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا. فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا. قرآن پاک میں موجود ہے سب. بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں. فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایاں آئے. کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. کہا بلا لاؤ. وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی. جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے. فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر. یہ نظام قدرت ہے میرے مولا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا. ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے. فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا. سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا. ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا. جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے. جادوگر بھی فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہیں 1,000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا، 1,000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا. شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی. آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ، کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی. جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ.
وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا. ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا, انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں, وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا, اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا, ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی, وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے, کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد, تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر, فقراء و مساکین کو بھی دیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے, جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے, رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی, جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی, زمین زعفران سے بچھی ہوئی, بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے, ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے, وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا, ٹھنڈا موسم ہو, باغیچے لگائے گئے, دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں, اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر, طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ, غرور کہاں لے جا رہا ہے, دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا, دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا, اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا, نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا. اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے, وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار, ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل, کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی 2 باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کروں. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا, سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. عزیزان گرامی وقار, رب ذوالجلال کے فیصلے, وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے, ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, تخت ہے, سب کر لے جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں, قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. وہ چنگیز کا نام ہے. ہلاکو چنگیز, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے. ہاں, انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا, اس نے کئی علماء کو, بزرگوں کو قید کیا, قطار میں لگا دیا. یہ آخری وقت ہے. چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا, آدھی دنیا, اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک وقت وہ آیا, 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا, قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا. سب قطار میں, پہلی صف ہے, دوسری صف ہے, تیسری صف ہے. تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا. تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا. وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو, اتنی گردنیں اڑا دو. پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے, عمر دراز تھے. جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے, پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا, چنگیز بھی دیکھ رہا تھا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی, دوسری صف کا نمبر آیا. جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے. ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے,
اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے. تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر. چنگیز زور سے کہا مارا. دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی, کہا کہ وہ بوڑھے ہیں, بس آخری تھی, اس کے بعد کہاں جائے گا, اب کون بچائے گا. اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے. اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو. لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا. اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا, جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر. اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا, اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا, اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا, کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا. ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے, سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے. جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو, گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا. جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو وہ کس کے قابو میں آئے. اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا. چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا. جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا, دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا, اللہ اب بھی ہے. میرے عزیزوں, رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. لیکن مومن بے قرار ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, مشکلوں سے گزارے جاؤ گے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں. لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں. پیروں میں آبلے پڑے ہیں, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں, کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے. آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ. میرے عزیزوں, ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان. اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے, لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے. صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ, وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے. جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے. یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے, اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ, اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا, اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں. وہ گالیاں دینے لگا. بھرے دربار میں جو مسلمان قیدی تھے, علماء تھے, ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے, وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے. گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں. کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا, جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا. کون ہے بتاؤ؟ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں. اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا, زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا. اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا, بادشاہ کا پالا ہوا تھا, ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے, مومنین قید تھے, اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا, اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی, ایسی ہیبت تاری تھی, آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع, جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو, لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا. 13 سال تک آزمائے گئے. ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا, ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں.
حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چلائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا۔ ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا، لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے۔ احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے، بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں، ہم جنگ کریں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے یک طرفہ ہے سب۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر۔ اور کئی ایسی چیزیں تھیں کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا۔ یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ، ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو، لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر۔ حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے، جنگ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، انہیں پتا تھا حضرت ابوبکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے۔ اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر، ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے؟ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو اللہ کا رسول ہے، اور جو کرتے ہو وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ بہرحال صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے۔ آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی، یہ پہلا موقع تھا، پہلا موقع تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو، عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو۔ ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے، دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو، چلو مدینے چلنا ہے، کوئی نہیں اٹھے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے۔ نافرمانی کے لیے نہیں، صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی، انتظار میں تھے صحابہ، اٹھ نہیں رہے تھے۔ حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا، آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو، یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں، آپ اپنا سر منڈا لیں، اپنا سر حلق کر لیں۔ حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے، جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے،
थे, वापस मदीने गए। ये 6 हिजरी का मामला था, 7वीं हिजरी आई, 1 साल नहीं गुजरा, 1 साल नहीं गुजरा, कुरान में अल्लाह ने सूरह फतह जो नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपने रसूल के ख्वाब को सच करेगा, अनकरीब अल्लाह चाहे तो ये सब के सब मस्जिद हरम में दाखिल होंगे, मस्जिद हरम में अमन के साथ दाखिल होंगे। ये आयत पहले नाजिल हुई, 7वीं हिजरी आई, मेरे आका दूसरे साल उम्रा के लिए निकले। इस वक्त 10,000 सहाबा साथ में थे, पिछले साल 1400 थे, 10,000 सहाबा साथ में थे। और जब गए तो मक्का के हालात ऐसे थे कि सब तितर बितर हो चुके थे, न कोई एक खानदान मुत्तहिद था, कुछ नहीं था। और हुजूर पाक की शान से आए कि न जंग हुई, न जिदाल, न कत्ल क़िताल, बल्कि 10,000 सहाबा शान और शौकत के साथ हरम काबा में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा का वो एजाज था कि कोई दीवारें चूम रहा है, कोई जमीन चूम रहा है, और रब ताला की बारगाह में शुक्र बजा ला रहे हैं, कहते हैं ऐ मौला तेरी कुदरत के फैसले अजीब हैं। ये वो जमीन थी जहां हमें रस्सी डालकर खींचा जाता था, और आज तो हमें हाकिम बनाकर इस जमीन पर ला रहा है। मेरे अजीजों, एक वक्त ये भी था, एक वक्त जब अय्याम जहालत के मक्का के कयाम के दरमियान, अभी हुजूर हिजरत नहीं किए थे, एक दिन हुजूर आए थे खाने काबा में जाने के लिए। उस वक्त वो चाबी उस्मान बिन शैबा के पास रहती थी। उस्मान बिन शैबा कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर जाऊं। उन्होंने कहा तुम हमारा दीन छोड़ चुके हो, तुम्हें काबे में मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। सारे बड़े लोगों को जाने की इजाजत थी, मेरे रसूल को नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया उस्मान ठीक है, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में हो, मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उस्मान कहते हैं कि उनकी बात से मुझे डर भी लगा, और फिर सोच भी रहा था ये इतना बड़ा जुमला करे, आज हालत ऐसी है इनकी, इनके साथ जितने वो सब गरीब लोग हैं, वतन छूट गया, घर छूट गया, साथी मारे गए, सब चले गए। लेकिन उस्मान बिन शैबा कहते हैं 7 साल के बाद जब हुजूर वापस आए, 10,000 सहाबा के साथ वापस आए, हरम काबा में दाखिल हुए, तो सब कुछ बदल चुका था। काबे के दरवाजे के करीब जाकर मेरे आका ने पुकारा उस्मान बिन शैबा कहाँ है? वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया, और उसके बाद बाहर आए, कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर सहाबा कहते हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा उस्मान बिन शैबा इधर आ जाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जिसकी अमानत है उसे वापस लौटाया जाए। तुम्हारे खानदान में चाबी थी, तुम रखो। इतनी रहमत देख करके वो ईमान ले आए और मेरे साथ रसूल के सहाबा में दाखिल हुए। और आज 1400 साल गुजर चुके, चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही है। कई बादशाह आए बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल-यौम यौमुज़ ज़हमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दनें मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल-यौम यौमुर रहमा, अल-यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। एक शख्स ऐसा था सफवान जिसका नाम है, वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया, दौड़े दौड़े गए और समझाया कि सफवान दे, मोहम्मद को जैसा बताया गया वैसे नहीं है, तू आ जा, तुझे माफ भी करेंगे और गले से भी लगाएंगे। उसने कहा सफवान ने कि मैं जंगे बदर में गया हूं उनके मुकाबले में, कई उनके साथियों को अपने हाथों से मारा हूं, खंदक में भी रहा हूं, उहद में भी रहा हूं, क्या वो मुझे से को माफ करेंगे? हज़रत उमैर ने कहा तुझसे भी बड़ों को माफ करेंगे, तू आ तो चल मेरे साथ। सफवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। उमैर बिन वहब आए रसूल पाक के पास, कहा मेरा एक दोस्त है सफवान है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो डर के मारे, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपकी तरफ से अमान है? हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से मुकम्मल अमान है। कहा कि क्या अलामत है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि आपकी तरफ से अमान मिल गई? मेरे आका ने अपना अमामा मुबारक खोल कर दे दिया, अपना जुब्बा दे दिया, जाओ सफवान से कह देना मोहम्मद ने अपना अमामा उतारा है, अपना जुब्बा दिया है, तेरे लिए अमान है, वापस आ जा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज के कि अगर आपने मेरे आका के अखलाक की तर्जुमानी नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? मैं उस शायर के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। शायर ने कहा है ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों? ना इधर उधर की बात कर,
مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کیا کرتے ہیں، اس سے مجھے کیا اکثر ہوگا؟ ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ لٹنے کیوں دے رہے تھے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، سارے الزامات تو دشمنوں پر ڈالتے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں لانے کے لیے ایک بار بھی تیاری نہیں دکھائی، پھر دوسروں پر کیا دوش رکھتے ہو؟ تمہیں اپنے لباس بدلنے کی فکر نہیں، اپنا چہرہ بدلنے کی فکر نہیں، اپنی تعلیم اچھی کرنے کی فکر نہیں، دوش کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم آؤ دامن مصطفیٰ میں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے اخلاق ہیں؟ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کے چرنوں میں جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، صرف شرط اتنی ہے اے سنی مسلمان، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔